نحمده ونصلي على رسوله الکریم۔ میرے محترم عزیز بھائی اور دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے کے حالات چل رہے ہیں، اور اس میں پھر تعمیر کعبے کی تعمیر کے بارے میں بات آئی تھی کہ کعبہ کی تعمیر 5 دفعہ ہوئی۔ اول آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کو بنایا، جبرائیل علیہ السلام نے چیزیں مہیا کی، جگہ بتائی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے طوفان نوح میں جب ختم ہوا اور بالکل ویران ہو گیا بیت اللہ، تو اس کے بعد انہی بنیادوں پر دوبارہ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا۔ اور پھر تیسری بار، چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے جو کعبہ بنایا تھا تو وہ مسقف نہیں تھا، اس پر چھت نہیں تھی، اور نشیب میں تھا تو پانی بھی وہاں سے گزرتا تھا، جس کی وجہ سے دیواریں بوسیدہ ہو گئی تھی۔ تو کفار مکہ نے کہا کہ چلو اس کو دوبارہ نئے سرے سے تعمیر کیا جائے۔ سارا واقعہ ہمارے سامنے آیا، اور پھر حجر اسود جب رکھنے کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگائی اور حجر اسود کو اس میں رکھ کر یہ فرمایا کہ ہر قبیلے کا سردار چادر کو تھام لے تاکہ اس شرف سے کوئی قبیلہ محروم نہ رہ جائے۔ اور پھر چوتھی بار عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں بیت اللہ کو شہید کر کے اثر نو تعمیر کرایا تھا۔ چونکہ کفار مکہ نے بیت اللہ کو اس طریقے سے تعمیر کیا کہ دروازہ ایک رکھا اور وہ بھی اونچا رکھا کہ ہماری مرضی کے مطابق لوگ اندر جائیں، تو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ دروازے 2 ہونے چاہیے اور نیچے ہونے چاہیے۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے حضور کی خواہش کے مطابق کیا، دروازے نیچے رکھیں اور دو دروازے رکھیں۔ پھر جب حجاج بن یوسف کا وقت آیا اور اس کا غلبہ ہوا تو اس نے 5ویں بار حجاج بن یوسف نے بیت اللہ کو بنایا، کہ جو کہ اولین و آخرین میں جس کے جور و ستم اور ظلم و تعدی کی نظیر نہیں۔ تو 5ویں دفعہ پھر اس حجاج نے اس کو بنایا اسی طریقے سے جس طریقے سے کفار مکہ نے اس کو بنایا تھا، دروازہ اوپر رکھا اور ایک ہی رکھا، جو کہ آج تک ہیں۔ ہارون الرشید کے زمانے میں اس کے دل میں بھی خیال آیا کہ میں اس طریقے پر کروں جس طریقے پر حضور کی چاہت تھی، لیکن علماء نے بتایا کہ ایسا نہ کرو، یہ بادشاہوں کا کھیل بن جائے گا، ہر نیا بادشاہ اس کو اپنی مرضی کے مطابق بنائے گا۔ تو اب تک اسی ترتیب پر ہے۔ نبوت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جاہلیت کے جو رسوم تھے، رسم و رواج تھے، اس سے کتنی نفرت تھی، اس کے بارے میں آگے بحث ہے۔ رسوم جاہلیت سے خداداد، تنفر اور بیزاری۔ انبیاء و مرسلین اگرچہ نبوت و رسالت سے پہلے نبی اور رسول نہیں ہوتے، مگر ولی اور صدیق ضرور ہوتے ہیں، اور ان کی ولایت ایسی کامل اور اتم ہوتی ہے کہ بڑے سے بڑے ولی اور صدیق کی ولایت کو ان کی ولایت سے وہ نسبت بھی نہیں ہوتی جو قطرے کو دریا کے ساتھ یا ذرے کو آفتاب کے ساتھ ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، کہ ہم نے اس سے پہلے ہی ابراہیم کو رشد عطا کیا، رہنمائی عطا کیا۔ کہ اس کی دوسرے صفحے میں اس کی تفصیل بھی آ رہی ہے، اور ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں ان کے کاموں کو۔ یعنی انبیاء علیہ السلام، ویسے بھی دنیا کا جتنا نظام ہے اللہ کے امر سے چل رہا ہے، اللہ چاہتے ہیں تو وہ کام ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی خصوصی تربیت ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کے راستے ہمیں بتا دیے،
اما شاکرا و اما کفورا، چاہے نافرمان بنو یا فرما بردار بنو، دونوں راستے ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے دکھا دیے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ تو راستوں کی تعیین اللہ نے کی ہے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ اب انسان کو یہ اختیار دیا ہے کہ حلال اور حرام میں سے کس کو یہ اختیار کرتا ہے۔ لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصی تربیت اللہ نے کی ہے کہ کبھی اگر، جیسا کہ ایک واقعہ آگے آ بھی رہا ہے، کبھی اگر گناہ کا موقع بھی بنا تو اللہ نے انبیاء علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کا تمام واقعہ اور خصوصاً ان کا پھر یہ ارشاد وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنْ أَصْبُ إِلَيْهِنْ، کہ جب ساری عورتیں بھی جمع ہو گئی اور انہوں نے بھی مائل کرنے کی کوشش کی تو کہا کہ یا اللہ مجھے جیل خانے میں جانا زیادہ پسند ہے بنسبت ان باتوں کے، اور اگر تو دفع نہ کرے مجھ سے ہٹائے نہیں، مجھ سے ختم نہ کرے ان کے فریب کو، تو میں تو ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا۔ تو مطلب ہے کہ یا اللہ تیرا خاص کرم ہے، جبکہ اس وقت وہ نبی نہیں تھے، یہ اس وقت کی بات ہے۔ یہاں بھی دیکھو وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، نبی بننے سے پہلے ہم نے ابراہیم کو رشد دیا تھا۔ رشد کیا ہے آگے بتائیں گے۔ اور یوسف علیہ السلام بھی کیا اس وقت نبی نہیں تھے، اور کیا کہہ رہے یا اللہ سے بات کر کے کہہ رہے کہ یا اللہ اگر تو نے مجھے توفیق نہ دی ہوتی اور تو نے ان کے فریب کو ختم نہ کیا ہوتا تو میں تو ان کی طرف مائل ہو جاتا، تو تیرا خاص کرم ہوا۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ تربیت فرماتے ہیں۔ آگے ہیں یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا وَحَنَانًا، کہ ہم نے یحییٰ کو علم دیا اور ہم نے ان کو فیصلہ کرنے کی صلاحیت دی، صبیہ بچپن ہی میں، یعنی لڑکپن، اور جو لڑکپن کی جو حالت تھی اسی حالت میں ہم نے ان کو ایسی کیفیت عطا کی کہ وہ فیصلہ کرنے کے قابل تھے۔ تو مطلب یہ بھی نبوت سے پہلے کی بات ہے۔ اس کے علاوہ سب اسی پر دلالت کرتے ہیں کہ حضرات انبیاء نبوت و بعثت سے پہلے ہی اعلیٰ درجے کے ولی اور صدیق ہوتے ہیں، یعنی باقی نبیوں کے بارے میں بھی جو حالات ہیں تو اس سے یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ اعلیٰ درجے کے ولی اور صدیق ہوتے ہیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابتدا ہی سے شرک اور بت پرستی سے اور تمام مراسم شرک سے، یعنی شرک کے رسومات سے بالکل پاک اور منزہ رہیں، جیسا کہ ابن ہشام کی روایت میں ہے فشب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ یکلؤہ ویحفظہ ویحوطہ من اقدار الجاہلیہ لما يريد به من كرامته ورسالته حتى بلغ أن كان رجلا وأفضل قومه مروءة وأحسنهم خلقا وأكرمهم حسبا وأحسنهم جوارا وأعظمهم حلما وأصدقهم حديثا وأعظمهم أمانة وأبعدهم من الفحش والأخلاق التي تدنس الرجال تنزها وتكرما اسمه في قومه الأمين لما جمع الله فيه من الأمور الصالحة۔ یہ حدیث ہے، ابن ہشام نے اس کو روایت کیا کہ پس اس کا ترجمہ ہے پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں جوان ہوئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت اور نگرانی فرماتے تھے اور جاہلیت کی تمام گندگیوں سے آپ کو پاک اور محفوظ رکھتے تھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہو چکا تھا کہ آپ کو نبوت و رسالت اور ہر قسم کی عزت و کرامت سے سرفراز فرمائے، یہاں تک کہ آپ مرد کامل ہو گئے اور مروت اور حسن خلق، حسب و نسب، حلم و بردباری اور راست بازی اور صداقت و امانت میں سب سے بڑھ گئے، اور فحش اور اخلاق رذیلہ سے انتہا درجہ دور ہو گئے، یہاں تک کہ آپ امین کے نام سے مشہور ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ آپ نے کبھی کسی بت کو پوجا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ پھر پوچھا گیا
کہ کبھی آپ نے شراب پی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ میں ہمیشہ سے ان چیزوں کو کفر سمجھتا ہوں، اگرچہ مجھ کو کتاب اور ایمان کا علم نہ تھا۔ تو یہ بات چل رہی ہے نا کہ نبوت ملنے سے پہلے بھی انبیاء نبی تو نہیں تھے، لیکن ولی، کامل درجے کے ولی اور صدیق تھے۔ مسند احمد میں عروہ بن زبیر سے مروی ہے کہ مجھ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ایک ہمسایہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے یہ کہتے سنا کہ خدا کی قسم میں کبھی لات کی پرستش نہ کروں گا، خدا کی قسم کبھی عزا کی پرستش نہ کروں گا۔ لات اور عزا بڑے مشہور بت تھے کفار مکہ کے۔ زید بن حارث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں جب مشرکین بیت اللہ کا طواف کرتے تو اصاف اور نائلہ دو بت کو چھوتے تھے۔ یہ دو بت تھے، اس کو طواف کے دوران وہ ہاتھ لگاتے تھے۔ ایک بار میں نے آپ کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کیا، جب ان بتوں کے پاس سے گزرا تو ان کو چھوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو منع کیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ دیکھو تو صحیح کہ چھونے سے ہوتا کیا ہے، اس لیے دوبارہ ان کو چھوا۔ اب وہ یعنی ظاہری اعتبار سے ان کو کچھ لگ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے غلط ہو، چھونے سے کوئی نقصان ہوتا ہو، تو اس لیے دوبارہ انہوں نے ایسا کیا۔ آپ نے پھر ذرا سختی سے منع فرمایا، کیا تم کو منع نہیں کیا تھا؟ زید بن حارثہ وہ واقعہ مشہور ہے جو فضائل اعمال میں ہے۔ چھوٹے بچے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان کو خریدا تھا اور پھر حضور کو ہدیہ کے طور پر دیا تھا۔ پھر آپ نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا جب ان کے والد اور چچا آئے تھے، تو اس لیے ان کو زید ابن محمد کہا جاتا تھا۔ خیر، بہت زیادہ، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ پیار زید سے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کے بیٹے اسامہ سے ہیں۔ زید فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اس کے بعد کبھی کسی بت کو ہاتھ نہیں لگایا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا۔ اب دیکھو، یہ یعنی نبوت اور رسالت سے آپ کو سرفراز فرمائے تو اس سے پہلے کی بات ہے۔ تو وہی بات کہ نبی نبوت ملنے سے پہلے بھی ولی اور صدیق ہوتے ہیں۔ کفر کی باتیں اور رسومات جاہلیت، جہالت کی جو رسومات ہے وہ ان کے اندر نہیں ہوتی، اور آپ پر اپنا کلام اتارا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا اور آپ پر اپنا کلام اتارا۔ یہ روایت مستدرک حاکم، دلائل ابی نعیم اور دلائل بیہقی میں مذکور ہے۔ حاکم فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے۔ اچھا، کرم اللہ وجہہ، تو چونکہ بڑا اختلاف گزرا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا، تو پھر وہ جو جنگ کے دوران فیصلہ ہوا تھا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابی حضرت عمرو بن عاص، میرے ذہن سے نام نکل گیا، تو انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں۔ تو اس دوران حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کچھ ساتھی ان سے جدا ہو گئے، جن کو خوارج کہا جاتا ہے، جو بعد میں بڑا فتنہ بنا۔ تو وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب ان کا نام لیتے تھے تو وہ کہتے تھے سود اللہ وجہ، کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ ان کے چہروں کو کالا کرے۔ تو ان کے مقابلے میں پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام کے ساتھ کرم اللہ وجہ، اللہ آپ کے چہرے کو مزید عزت بخشے، یہ الفاظ کہے جاتے تھے۔ اس لیے آپ نے عام طور سے دیکھا ہوگا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ کے بجائے کرم اللہ وجہ لکھا جاتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مجھ کو جاہلیت کی کسی بات کا کبھی خیال ہی نہیں آیا، صرف 2 مرتبہ ایسا خیال آیا مگر اللہ نے بچایا اور مجھ کو اس سے محفوظ رکھا۔ ایک شب میں نے اپنے ساتھی سے کہا جو میرے ساتھ بکریاں چرایا کرتا تھا کہ تم بکریوں کی خبر رکھنا، اور میں مکہ میں جا کر کچھ قصے کہانیاں سن کر آتا ہوں۔ میں مکہ میں داخل ہوا، ایک مکان سے گانے بجانے کی آواز سنائی دی، میں نے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے، معلوم ہوا کہ فلاں کی شادی ہے۔ میں بیٹھا ہی تھا کہ فوراً نیند آ گئی اور خدا نے میرے کانوں پر مہر لگا دی۔ پھر سویا
تو خدا کی قسم آفتاب کی تمازت ہی نے مجھ کو بیدار کیا. تپش نے، آفتاب کی تپش نے یعنی صبح پھر اٹھے، مجھ کو بیدار کیا. اٹھ کر اپنے ساتھی کے پاس آیا. ساتھی نے دریافت کیا کہ بتلاؤ کیا دیکھا؟ آپ نے فرمایا کچھ بھی نہیں، اور اپنے سونے کا واقعہ بیان فرمایا. دوسری شب آپ نے پھر یہی ارادہ فرمایا. خدا کی طرف سے پھر یہی صورت پیش آئی. آپ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اس کے بعد پھر میرے دل میں اس قسم کا کوئی خیال ہی نہیں آیا، یہاں تک کہ اللہ نے مجھ کو اپنی پیغمبری سے سرفراز فرمایا. یہ حدیث مسند بزار اور مسند اسحاق ابن راہوے وغیرہ میں مذکور ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی سند متصل ہے اور یہ حدیث حسن ہے. اس حدیث کے تمام راوی ثقہ ہیں. بخاری اور مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ تعمیر کعبہ کے وقت آپ بھی پتھر اٹھا کر لا رہے تھے کہ آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بیٹا تہبند کھول کر کندھے پر رکھ لو تاکہ پتھروں کی رگڑ سے محفوظ رہو. آپ نے چچا کے کہنے سے تہبند کھولا. کھولتے ہی آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے. اس کے بعد آپ کبھی برہنہ نہیں دیکھے گئے. تو بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ بالکل یعنی کھولنے والی بات تھی، لیکن یہ مراد نہیں ہے. تہبند کھول کر یعنی آپ مطلب ہم اپنے معاشرے کی بات دیکھ لیں. اگر کسی نے جبہ بھی پہنا ہو لیکن نیچے کوئی مطلب شلوار نہ ہو یا دوسری چیزیں نہ ہوں تو آدمی اس طرح نظر نہیں آتا جیسے معمول کے مطابق ہوتا ہے. اور پھر اللہ کے نبی اور نبیوں کے سردار، تو آپ نے جب تہبند کھولا اور کھولنے ہی والے تھے کہ آپ کا یہ حال ہو گیا کہ بے ہوش ہو گئے. یعنی آپ سے برداشت نہیں ہوا کہ بے حیائی کا کوئی کام ہو جائے. ابو الطفیل اچھا، اور اس میں یہ بات بھی ہے کہ پیچھے جو بات گزری تھی تعمیر کعبہ کے وقت آپ کی عمر بھی کم تھی، غالباً 35 سال تھی، تو کم عمر تھی. خیر 35، چلو تحقیق کر لیں گے اس کی. ابو الطفیل کی یہ روایت دلائل ابی نعیم، دلائل بیہقی اور مستدرک حاکم میں مذکور ہے. حاکم فرماتے کہ یہ حدیث صحیح ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ ابو طالب نے آپ سے پوچھا کہ کیا ماجرا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ ایک سفید پوش آدمی دکھلائی دیا جس نے کہا اے محمد اپنے ستر کو چھپاؤ. تو اچھا، اس سے بھی یہ سمجھ میں آیا کہ آپ جب بے ہوش ہوئے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو ایک آدمی دکھلایا گیا جس نے کہا کہ اپنے ستر کو چھپاؤ. تو یہ سمجھ میں آیا کہ اللہ نے فرشتہ بھیجا، فرشتے کے ذریعے سے آپ کی حفاظت فرمائی. حاکم فرماتے ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے. اخرجہ ابن سعد نے اس کو روایت کیا، اور ابن عدی اور حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح بھی قرار دیا. ایک مرتبہ قریش نے آپ کے سامنے لا کر کھانا رکھا. اس مجلس میں زید بن عمر بن نفیل بھی تھے. آپ نے اس کے کھانے سے انکار کیا. بعد ازاں زید نے بھی انکار کیا، یعنی اس کے بعد زید نے بھی انکار کیا اور کہا کہ میں بتوں کے نام پر ذبح کیے ہوئے جانور اور بتوں کے چڑھاوے نہیں کھاتا. میں صرف وہی چیز کھاتا ہوں جس پر صرف اللہ کا نام لیا جائے. زید بن عمر بن نفیل قریش سے یہ کہا کرتے تھے کہ بکری کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے اور اللہ ہی نے اس کے لیے گھاس اگایا، پھر تم اس کو غیر اللہ کے نام پر کیوں ذبح کرتے ہو؟ تو غیر اللہ کے نام پر ذبح کی ہوئی چیز بھی اللہ کے نبی نے نہیں کھائی. زید بن عمر بن نفیل یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی اور سعید بن زید کے جو 10 مبشرہ میں سے ہیں والد ماجد ہیں. شرک اور بت پرستی سے بیزار اور دین حق کے متلاشی تھے. بعثت سے 5 سال قبل جس وقت خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی اس وقت انتقال کیا. آپ کی بات ٹھیک ہے 35 سال، کیونکہ 5 سال قبل تعمیر ہو رہی تھی اور حضور کی بعثت پھر 5 سال بعد ہوئی تو 35 سال عمر تھی. 40 سال کی عمر میں بعثت ہوئی ہے. تو یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کے حالات. اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ.